نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ حمد کے اشعار پر مبنی درج ذیل نکات کی تشریح کریں۔ اب یہ مصرع ہے کہ تیرے ہی واسطے بڑائی ہے۔ اب اس کی جب آپ تشریح کریں گے، الفاظ تو سادہ ہیں مگر معنی اس میں بہت گہرے ہیں۔ آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں یہ بول کے کہ اللہ اکبر ہم جب کہتے ہیں اور دن بھر میں 5 دفعہ اذان میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ شروع ہی اس سے کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، جس کے معنی ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور یہ بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ حکم سے تیرے چل پڑی پروا۔ اب دیکھیں نا، اگرچہ اس مصرع کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ کے حکم سے پروا بادل اڑا لے گئی، لیکن اس میں پیغام کیا ہے؟ اس میں جو خیال ہے وہ کیا ہے کہ پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب یہ ہم اس بچوں کے ساتھ ظاہر ہے اس فلسفے میں تو نہیں پڑھ سکتے کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے اور اللہ کے وجود کے لیے کوئی دلائل موجود ہیں کہ نہیں ہیں، حالانکہ بے شمار دلائل ہیں کہ اللہ موجود ہے، لیکن ہمیں یہاں صرف بچوں کو یہ بتانا ہے کہ کائنات میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کے حکم کے بغیر۔ وہ قادر مطلق ہے، سب طاقت اس کے پاس ہے، سو ہمیں اس کی مطلب اب اس میں سے مزید پھر یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ تیری مشکل کشائی کے قربان، اللہ ہی سب کی مشکلیں آسان کرنے والا ہے۔ اور دیکھیے کہ اس نظم میں ایک اور شعر ہے۔ اب یہ جو تیری مشکل کشائی کے قربان کے جو معنی ہیں، اس کا حصہ ہے ایک بات کہ اگر مشکل دن آئے ہوئے ہیں، انسان کوئی تکلیف میں ہے، تو اسے اللہ کے در سے یہ امید رہنی چاہیے کہ یہ سدا رہنے والی کیفیت نہیں ہے، اچھے دن بھی آئیں گے۔ اللہ اگر تکلیف دیتا ہے تو وہ امتحان لیتا ہے، اور جو انسان تکلیف اللہ کے شکر کے ساتھ، صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرتا ہے، اللہ پھر اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے۔